علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ میں ایک دن گلی کے نکڑ سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا ایک ماں اپنے بچے سے ناراض ہے، ماں نے بچے کو تھپڑ مارا اور گھر سے دھکا دے کے باہر نکال دیا، کہا کہ تو نافرمان ہو گیا ہے، میری بات نہیں مانتا ہے، میرے گھر میں کبھی نہ آئیے گا۔ وہ بچہ رویا اور روتا ہوا چلا گلی کے اس موڑ تک گیا، وہاں سے واپس آیا اور آ کے بیٹھ گیا ماں کے دروازے پر، اور یوں بیٹھا اس کو نیند آ گئی، رو رہا تھا، تھپڑ بھی پڑے تھے۔ کچھ دیر کے بعد ماں نے دروازہ کھولا، اور جب ماں نے دروازہ کھولا وہی دیکھا، غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، پھر تھپڑ مارا، کہا کہ جاتا کیوں نہیں، چلا جا میرے دروازے سے۔ وہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا ماں میں نے سوچا تھا میں جاؤں گا بھیک مانگوں گا، مجھے روٹی مل جائے گی، جاؤں گا لوگوں کے جوتے صاف کروں گا، رہنے کو جگہ مل جائے گی، کھانا مل جائے گا، لیکن ماں ایک بات سوچ کے میں واپس آ گیا ہوں، جو تو مجھ سے محبت کیا کرتی ہے، جو تو مجھے پیار دیتی ہے، وہ پیار مجھے کہیں نہیں مل سکتا۔ ماں کی ممتا جوش میں آ گئی۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ماں نے سینے سے لگا دیا، کہا کہ بیٹے اگر تو یہ سوچ کے واپس آ گیا ہے، تیری ماں کے دروازے کھلے ہی، آجا زندگی یہی بسر کر لے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس بندے نے گناہوں بھری زندگی گزاری ہو، شیطان نے جس کو اغوا کر کے رکھا تھا، نفس نے جس کو دھوکے میں رکھا تھا، وہ اللہ کے در پہ آ جاتا ہے، اللہ کے در پہ آ کے کہتا الہی عبدک العاصی عطا کا، اے اللہ تیرا گنہگار بندہ تیرے در پہ حاضر ہو گیا ہے، اقرار بالذنوب وقد دعاک، اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے کہ ہاں میں نے گناہ کیے ہیں، ہاں میں نے نافرمانیاں کی ہے، لیکن اب میں اقراری مجرم بن کے آ گیا ہوں، اقرار بالذنوب وقد دعاک فإن تغفر فأنت لذاک أہل وإن تطرد فمن يرحم سواک، اگر آپ معاف کر لیں تو آپ کو یہ بات سجتی ہے، آپ کو یہ بات جچتی ہے، اگر آپ دھکا دے دیں تو کوئی اور در نہیں ہے جہاں پہ جا کے آنسو بہائیں۔ روٹی کا مانگنے والا ایک در سے اسے خالی بھیج دیا جائے، دوسرے در پہ چلا جائے وہاں پہ اسے مل جاتی ہے، دوسرے پہ خالی جائے تو تیسرے در پہ مل جاتی ہے۔ رب میرا معاملہ تو یہ ہے، تیرا ایک ہی در ہے، اگر تو دھکا دے دے تو گھر سے باہر نکال دے تو کون سا در ہے جہاں جا کے آنسو بہاؤں، کون سا در ہے جہاں جا کے جبین کو جھکاؤں۔ جب بندہ اللہ کے در پہ آتا ہے کہتا ہے الہی عبدک العاصی عطا کا، تو اللہ رب العزت اس بندے کو معاف کر دیتے ہیں، اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ تو طے کرتے ہیں نا توبہ کریں گے انشاءاللہ، اور اللہ سے مانگے پیارے رب جس طرح رمضان کے مبارک مہینے میں آپ نے ہمیں توفیق دی ہے عبادت کی، اسی طرح پورا سال بھی ہمیں توفیق دے دیجیے۔ کیا فائدہ فکر و بیس سے ہوگا، ہم کیا ہیں اور ہم سے بھی کیا کچھ ہوگا، جو کچھ ہوا ہوا کرم سے اس کی، اور جو کچھ ہوگا وہ بھی اسی کے کرم سے ہوگا۔ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، مجھے اپنی پستی کی شرم ہے، تیری رفعتوں کا خیال ہے، مگر کیا کروں اپنے دل کا اسے فکری شوق کی مثال ہے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا